اس سبق میں جو چیز آپ سیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس نہ صرف عربی کا بلکہ اردو زبان کا بھی ایک ایسا ذخیرہ الفاظ کا جمع ہو جائے گا جس کی بدولت انشاءاللہ آپ اگر لکھاری ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، صحافی ہیں، تو آپ کے پاس اتنے سارے الفاظ ہوں گے اور آپ ان کو نہ صرف استعمال کر سکیں گے بلکہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بے شمار نئے سے نئے الفاظ بنانے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز آج تک میں بھی بھرپور استعمال کرتا آ رہا ہوں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے گردانے سن لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھوں گا۔ فاتح، فاتحان، فاتحون، فاتحۃ، فاتحتان، فاتحات، مفتوح، مفتوحان، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتان، مفتوحات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف کورس چل رہا ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردانیں پڑھیں گے اور انہیں بنانے کا طریقہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ دیکھیں، عربی زبان میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مشتقات ہوتے ہیں، یعنی جو کسی سے بنتے ہیں، اور پھر مشتق کی دو قسمیں ہیں، افعال مشتقہ اور اسماء مشتقہ۔ افعال مشتقہ آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ فعل ماضی اس کی 24 گردانیں، فعل مضارع اس کی 12 گردانیں، فعل امر اس کی 12 گردانیں اور فعل نہی اس کی 12 گردانیں۔ یہ سب کے سب افعال تھے اور انہیں افعال مشتقہ بھی کہتے ہیں، افعال متصرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسماء مشتقہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اسماء مشتقہ عربی زبان میں 5 مشہور ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ جو 5 مشہور ہیں وہ ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، پھر اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل۔ ان کے علاوہ صفت مشبہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں اور دیگر بھی ہیں، مگر مشہور یہ ہیں، اور قاعدے کے مطابق زیادہ تر چونکہ انہیں بنایا جاتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے تو ان کی گردانیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، تاکہ عربی زبان پر طالب علم کو قدرت اور دسترس حاصل ہوتی چلی جائے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم نے پڑھا کہ مصدر ہوتا ہے اور اس سے پھر الفاظ مشتق ہوتے ہیں، تو مثلا ہم فتح یفتح سے جو گردانے پڑھ رہے ہیں ان کا مصدر ہے الفتح اور اس کا ترجمہ ہے کھولنا۔ اب یہ الفتح کھولنا سے جس طرح افعال بنتے ہیں اسی طرح اسماء بھی بنتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھولنے والا، کھولا ہوا، کھولنے کی جگہ، کھولنے کا وقت، کھولنے کا آلہ، ان سب کے لیے عربی زبان میں مخصوص اوزان موجود ہیں، اور یہ چیز دیگر زبانوں میں اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی جتنی کثرت کے ساتھ عربی زبان میں پائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ کم شامل ہوئے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے عربی زبان اپنے کسی مصدر سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسم بنا لیتا ہے۔ تو اب الفتح کھولنا سے اگر ہم کہیں کھولنے والا تو یہ اسم فاعل ہوگا، اور ہم کہیں کھولا ہوا تو یہ اسم مفعول ہوگا، کھولنے کی جگہ، کھولنے کا وقت تو یہ اسم ظرف ہوگا، اور کھولنے کا آلہ تو یہ اسم آلہ ہوگا۔ اب دیکھیں، چابی جو ہے وہ تالے کو کھول دیتی ہے، تو چابی تالے کو کھولنے کا آلہ ہے، اور چابی ہاتھ میں لے کر میں کھول رہا ہوں تو میں کھولنے والا ہوں، اور تالا کھولا جا رہا ہے تو تالا کھولا ہوا ہے۔ تو یوں عربی زبان کے اعتبار سے چابی کو اسم آلہ کا صیغہ بنا کے کہتے ہیں مفتاح، جو کہ ہم آئندہ اسباق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسم آلہ بے حد دلچسپ ہے۔ اور میں کھولنے والا ہوں تو عربی میں مجھے کہیں گے فاتح، اور تالے کو کھولا جا رہا ہے تو تالے کو عربی میں کہیں گے مفتوح۔ ویسے مفتوح اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے قطع نظر،
آپ صرف سمجھنے کے لیے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھولنے والا اسم فاعل ہے اور کھولا ہوا اسم مفعول ہے. اسی طرح کھانا سے کھانے والا اسم فاعل ہے، کھایا ہوا اسم مفعول ہے. پینے والا اسم فاعل ہے، پیا ہوا اسم مفعول ہے. اب جو ان کی عربی بنے گی وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردانیں ہوں گی، اور ان کا قاعدہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 3 حروف اصلی ہیں فا، تا اور ہا، ان میں سے پہلے حرف کے اوپر زبر لگائیں، اس کے بعد الف لگائیں، اور عین کلمے کے نیچے زیر لگائیں، اور لام کلمے کو حالات کے اعتبار سے چھوڑ دیا جاتا ہے. عامل کے اعتبار سے وہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب اور کبھی مجرور. تو یوں یہ صورت بنتی ہے: الفتح سے فاتح، الفعل سے فاعل، الجعل سے جاعل، الظلم سے ظالم، العلم سے عالم، العمل سے عامل، السرقۃ سے سارق. یہاں یہ دیکھیں آپ کہ یہ الفاظ اردو زبان میں بھی کتنی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جو آج آپ کے سامنے قاعدے کی صورت میں ڈھل کر آ رہے ہیں. اس سے آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ آئندہ کے لیے بھی کسی بھی عربی مصدر کو اٹھا کر اس سے اسم فاعل اور اسم مفعول بنا سکتے ہیں، اور وہ بن جائے گا، اور وہ استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، اور وہ آپ کہیں بھی اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ نے کوئی نیا لفظ کیوں بنا لیا. یہی عربی زبان کا اعجاز ہے اور اعزاز ہے. تو اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہم نے بنایا فاتح، اس کا ترجمہ ہے کھولنے والا. اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ جس طریقے سے افعال کی گردانوں میں ہم واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب وغیرہ رکھتے تھے، تو یہاں ہم اس کا نام رکھیں گے واحد، کیونکہ یہ ایک کے لیے ہے، اور اس کو مذکر ہے چونکہ، تو اس کے نام میں ہم 2 لفظ کہیں گے واحد مذکر. فاتح صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، بس یہ اس کی پوری صرف تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کا اگلا صیغہ آتا ہے تثنیہ کا، اور اس کی تثنیہ بنانے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے علم النحو کے اسباق میں پڑھ لیا، کہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کا تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر کے تثنیہ بنا سکتے ہیں. جیسے بابن دروازے کو کہتے ہیں، اس کی تثنیہ بابانی 2 دروازے. تو فاتح کھولنے والا، فاتحانی 2 کھولنے والے، اور پھر اس کی جمع بنے گی فاتحون کئی سارے کھولنے والے. اور یہ وہی ہے جو جمع مذکر سالم ہم نے علم النحو میں پڑھا تھا، بالکل وہی چیز ہے یہ. پھر فاتحن کا مؤنث بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں عربی میں جب گول تا کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. تو فاتحن سے فاتحتن واحد مؤنث، اور پھر اس کی تثنیہ فاتحتانی تثنیہ مؤنث، اور پھر اس کی جمع فاتحات جمع مؤنث. اور یہ وہی ہے جو ہم نے جمع مؤنث سالم کے نام پر علم النحو میں پڑھا تھا. تو اس میں فاعل کی گردان کے کل 6 صیغے ہم نے پڑھے: فاتح، فاتحان، فاتحون، فاتحۃ، فاتحتان، فاتحات. علم الصرف کی کچھ کتابوں میں تو یہ 6 صیغوں کی گردان ملتی ہے، کچھ کتابوں میں لمبی گردان بھی ہوتی ہے. آپ کو صرف یہ 6 صیغوں کی گردان یاد کرنی ہے، اور باقی جو لمبی گردان کے صیغے ہیں وہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا رٹنا اتنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ وہ جیسے فاتحن حالت رفعی میں ہے تو حالت نصبی اور جری ہے، فاتحن فاتحن، وہ ہم گردان میں نہیں لا رہے. تو اسی طرح اس کے تثنیہ میں فاتحانی اور حالت نصبی جری میں فاتحینی آتا ہے، تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علم النحو سے تعلق رکھتی ہے چیز. جمع مذکر کا صیغہ ہے فاتحون، تو اس کی حالت نصبی جری ہے فاتحین. یہ صیغہ بڑی گردانوں میں ملتا ہے، ہمیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح فاتحتن کے بعد فاتحتانی حالت رفعی ہے، تو لمبی گردانوں میں فاتحتینی بھی شامل ہے جو کہ اس کی حالت نصبی یا جری ہے. فاتحاتن تو حالت رفعی میں ہے، اور فاتحاتن حالت نصبی اور جری ہے، تو اس میں صرف ہم فاتحاتن ہی یاد کرتے ہیں، اور لمبی گردانوں میں یہ ایک ہی صیغہ ہے. اس کے علاوہ فاتحتن کی ایک جمع فواتح بھی بڑی گردانوں میں شامل کی جاتی ہے، اور فاتحن کی ایک جمع فتحتن، جیسے کافرن کی جمع کفرتن، فاجرن کی جمع فجرتن. اور قرآن کریم کی آیت ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، تو یہ کفرہ کافر کی جمع ہے اور فجرہ فاجر کی جمع ہے. تو یہ اوزان بھی ذہن نشین کر لیں.
اصل یہ 6 صیغوں کی گردان ہیں، کیونکہ ہر صیغے سے آپ فاتحون اور فاتحاتن بنا سکتے ہیں، بخلاف فتحتن اور فواتح کے کہ وہ ہر صیغے سے نہیں بنا سکتے، بعض میں زیادہ تر میں بنا سکتے ہیں، بعض میں نہیں بھی بنا سکتے۔ تو یہ اسم فاعل کی گردان ہو گئی، اور اس کا ترجمہ ہے کھولنے والا ایک مرد، کھولنے والے 2 مرد، کھولنے والے سب مرد، کھولنے والی ایک عورت، کھولنے والی 2 عورتیں، کھولنے والی سب عورتیں یا کئی ساری عورتیں۔ اسی طرح دوسری گردان ہے اسم مفعول کی، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں میم کا اضافہ کرتے ہیں، اس کے بعد فا کلمہ ساکن، پھر اس کے بعد عین کلمے کے اوپر پیش، اور اس کے بعد واو معروف، اور پھر لام کلمہ جس کا اعراب عامل کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں، اور صیغہ بنتا ہے الفتح سے مفتوح، الجعل سے مجعول، الجہل سے مجہول، العرفان سے معروف۔ ہم نے معروف اور مجہول کی جو گردانیں پڑھی تو ان میں معروف اور مجہول کا جو لفظ ہے وہ اسم مفعول ہی کی گردان کا ہے۔ اسی طرح العلم سے معلوم اردو میں استعمال ہوتا ہے، العمل سے معمول اردو میں استعمال ہوتا ہے، الذکر سے مذکور اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بے شمار الفاظ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، جو لفظ مفعول کے وزن پر ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ ہے عربی زبان کا۔ اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے الف نون لگا کر مفتوحانی، اور جمع کا صیغہ ہے مفتوحون، مؤنث کا صیغہ ہے مفتوحتن، اور اس کا تثنیہ ہے مفتوحتانی، اور اس کی جمع ہے مفتوحاتن۔ تو اسم مفعول کی مکمل گردان اس طرح ہوگی مفتوح، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحتن، مفتوحتانی، مفتوحاتن۔ اور اس کا ترجمہ بھی ترتیب ہوگا کھولا ہوا ایک مرد، کھولے ہوئے 2 مرد، کھولے ہوئے کئی مرد، کھولی ہوئی ایک عورت، کھولی ہوئی 2 عورتیں، کھولی ہوئی کئی عورتیں۔ تو عربی زبان میں اسم فاعل اور اسم مفعول بہت اہمیت رکھتے ہیں، انہیں سمجھیے، انہیں یاد کیجئے، انہیں رٹا لگائیے، اور پھر اس سبق کا کام آپ کا وہی ہے جو الحمدللہ گزشتہ اسباق میں آپ کو بار بار بتایا جاتا رہا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا، اس کے مطابق اس سبق کا کام مکمل کیجئے۔ اور اگر واٹس ایپ پر میرے پاس پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں یا گروپ کی صورت میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں اپنا کام پیش کر کے مجھے دکھائیے، میں انشاءاللہ وہاں آپ کا کام چیک کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، دلچسپ لگا ہوگا، مزہ بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم اس میں ظرف کی گردانیں، اس میں اعلیٰ کی گردانیں، اس میں تفضیل کی گردانیں پڑھیں گے، اور ان میں اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ اور پھر ہمارا یہ 65 گردانوں کا جو ایک پہلا چیپٹر تھا علم الصرف کا، یہ مکمل ہو جائے گا، اور یوں ہم علم الصرف کا سب سے پہلا سنگ میل عبور کر پا رہے ہیں، جس کے بعد آپ بے شمار الفاظ کے کہنے پر اور ان کو سمجھنے پر انشاءاللہ قادر ہو جائیں گے، بلکہ ہو چکے ہیں۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔